ولی بن سکتا ہے، نیک ہو سکتا ہے، کہتے چوروں قطب بن سکتا ہے، لیکن عبادت کر کے بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ بعض لوگ تاریخ کے حوالے دیتے ہیں، صحابی واسطے یہ شرط نہیں کہ وہ صحابی نمازاں بڑیاں پڑھ گئے، روزے بڑے رکھے تاں صحابی بنیا، قرآن بڑا پڑھیا صحابی بنے، نہیں۔ صحابی کا معنی ہے وہ بندہ جس نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی ایمان کی حالت کے اندر، 10 بجے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، کلمہ پڑھیا، 11 بجے بندہ فوت ہو گیا، اس نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے، نہ کوئی روزہ رکھا ہے، نہ حج کیتا ہے، نہ زکات دیتی ہے، کوئی عمل نہیں کیا، لیکن وہ سیدھا بندہ جنت جائے گا۔ اس واسطے کہ اسلام قبول کرن تو بعد نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا، 10 سے 11 کے درمیان نماز ہی کوئی نہیں، پھر رمضان کے روزے بھی نہیں آئے، حج بھی نہیں آیا، زکات بھی اس نے نہیں دیتی۔ یہ معنی یہ ہوا کہ اعمال کی بنیاد سے اسی کسی کو صحابی نہیں بنیا کہ اس بندے نے نفل بڑے پڑے نے اسی انہوں صحابی مان لیا، نہیں، اسی انہوں صحابی بنے نبی کی نظر کی وجہ کہ نبی کی نگاہ ہوتے پئی اور وہ بندہ مسلمان سے۔ دنیا کا اصول ہے اے دیکھو اے قرآن پاک کے ہر بندہ جانتا ہے کہ قرآن الحمد تو شروع ہوتا ہے والناس میں جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب کریم نے جڑا قرآن نازل فرمایا ہے ان کے الفاظ جڑے نے وہ جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے الفاظ سکھائے، انہاں لفظاں نوں الفاظ نوں کاغذ سے منتقل کرنا کاغذ سے اللہ نے نازل نہیں کیتا، کاغذ سے دنیا دیا مختلف فیکٹریاں جو بنتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ سے کوئی کاغذ کا پرزہ نظر آ جائے، کاغذ کا ٹکڑا نظر آ جائے اور اونے اتے قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی ہوئے تے آدمی انہوں اٹھاتا ہے، صاف کرتا ہے، انہوں چومتا ہے، اکھاں تے لاتا ہے، کیوں؟ کاغذ کا احترام نہیں کرتا، قرآن کا احترام کرتا۔ جیڑا گدا قرآن نہ لگ جائے لوگ انہوں چومتے ہیں۔ جس طرح قرآن کے نام جیڑا کاغذ لگا، گدا لگا، کپڑا لگا، لوگ وہ احترام کرتے ہیں، انہوں چومتے ہیں، اکھاں تے رب لاندے ہیں۔ اس طرح ہی اللہ کے پاک پیغمبر کے نام جیڑا جڑ گیا، جدی نسبت حضور نال ہو گئی، وہ اس قابل ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کا احترام کرے۔ صحابہ اکرام کا احترام خاندانی لحاظ نہ نہیں کیتا جاتا، انہوں نے مال کے دولت کی بنیاد میں نہیں کیتا جاتا، بلکہ اس واسطے کیتا جاتا ہے کہ اے وہ لوگ نے جڑے پاک پیغمبر کے اشارے میں اپنے رشتہ داراں نال ٹکرا گئے۔ آج بڑیاں بڑیاں محبت اور
دا مارکا پہ وہ اپنے رشتہ دار گھنڈے اپنے چاچے گھنڈے انہاں دیاں ہمدردیاں چاچیاں نال ہوندیاں انہاں دیاں ہمدردیاں رشتہ داراں نال ہوندیاں انہاں دی ہمدردی برادری نال ہوندی ہے پاک پیغمبر کی جماعت ہوئے جس نے کسی بھی موقع تے اپنی برادری نہیں دیکھی اپنی قوم نہیں دیکھی اپنا وطن نہیں دیکھیا اپنے رشتہ دار نہیں دیکھے چاچے بابے نہیں دیکھے انہاں جدو دیکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جنگ بدر تو بعد ایک دن کھانا کھان دے دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن وہ جنگ بدر کے موقع تے اجے ایمان نہیں سن آئے کفار کی طرف لڑے انہوں نے کہا ابا جی بدر کے اندر تسی بڑی بڑی میری تلوار کی زد دے اندر آئے لیکن میں تمہیں اپنا ابا سمجھ کے والد سمجھ کے چھاڑ دیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کو ہاتھ روکیا اور فرمایا سن رب کعبہ کی قسم اگر تو میرے سامنے آ جاتا تینوں میں نبی دا دشمن سمجھ کے کدے بھی معاف نہیں سکتا انہوں نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مال قربان کر دیتا اولاد قربان کر دیتی وطن قربان کر دیتا زبان نال کہنا بڑا آسان ہے لیکن جدو بندہ عملی طور سے کرے پتہ پھر لگتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی نے صحابہ کہتے ہیں چار بندے نوں جاننے صرف کہ جڑے آپ بھی صحابی ہیں اور انہاں دے بیٹے بھی صحابی ہیں ایک عثمان جدا نام جدی کنیت ابو قحافہ ہے ابو قحافہ خود بھی صحابی ہے اور انہاں دا بیٹا ابو بکر بھی صحابی ہے اور دوسرے نمبر پہ ابو بکر آپ بھی صحابی نے تے بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی ہے پھر عبد الرحمن کہ عبد الرحمن خود بھی صحابی ہے اور انہوں کا بیٹا بھی صحابی ہے یہ وہ خوش نصیب خاندان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجمع کے اندر ارشاد فرمایا کہ تواڈے بھی تو ہے کوئی ایسا بندہ جس نے آج روزہ رکھیا ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا تواڈے تو ہے کوئی ایسا بندہ جیڑا کسی جنازے نال گیا ہوئے سارے خاموش رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازے نال گیا حضور نے فرمایا تواڈے تو کوئی ایسا بندہ جس نے کسی بیمار کی عیادت کی تھی ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیارت کی تھی میں عیادت کی تھی آپ نے فرمایا تواڈے تو کوئی ایسا بندہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھلایا
اللہ نبی کریم اگر کسی کو مال دے، مال فی نفسے ہی بری چیز نہیں، مال ہی ایک ایسی چیز ہے جنہی بنیاد پہ آدمی حج کرتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، حجر اسود میں جا کے چومتا ہے، مقام ابراہیم کے نفلہ پڑھتا ہے، ادھر استعمال غلط ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب نے جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے تے وہ مال یا اللہ دے کام آیا یا اللہ دے رسول دے کام آیا۔ جڑے لوگ ابتدا کے اندر اسلام لے آئے ہیں انہوں نے اندر حضرت بلال بھی نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کا مقام دیکھنا ہوئے، انہوں کی شان دیکھنی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں میں معراج دے گیا تے میں وہ آسمانہ دے ہوتے بلال دے چلن دی آواز سنی۔ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کار دے نگران سن، آپ کی ضروریات کو پورا کرنا بلال دے ذمہ سی، اور بلال ایک ایسے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان دے کہ اس بندے کو کیڑا کام ہے۔ اسی سمجھے ہے کہ سیرت جیڑی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ حضور صاحب تو سونے سن، حضور نمازاں لمیاں لمیاں پڑھتے سن، حضور بڑے علم والے، بڑے اخلاق والے، بڑے علم والے نہیں، آپ کی سیرت کا سب تو نمایاں پہن ہوئے گئے کہ آپ جانتے ہیں کہ کدے کولوں کیڑا کام ہے۔ یہ جو لوگ میرے ارد گرد جمع ہوئے نے یہ مختلف قبیلیاں دے نے، مختلف خانداناں دے نے، انہاں دے اندر اللہ نے صلاحیتاں مختلف رکھیاں، انہاں کولوں کیڑا کام لینا ہے، یہ اللہ کا پیغمبر جانتا ہے، اور پھر اس جانن کی بنیاد پہ پاک پیغمبر نے کعبے دے اندر اذان دین واسطے خالد بن ولید نو نہیں گیا، یہ نے فرمایا کہ اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر بن خطاب ہوتا لا نبی آبادی، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ نے فرمایا کہ اللہ نے عمر نے سینے دے اندے حق نو جاری کر دیتا ہے، عمر نو اللہ نے کفر تے اسلام دے اندر پہچان کی کسوٹی بنا دیتی ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ عمر کعبے کی چھت تے چڑھ جا اور اذان دے۔ اذان واسطے پاک پیغمبر نے بلال نو کیا ہے، حضور جانتے ہیں کہ کیا کون کیا کام لینا ہے۔ سارے صحابہ مجاہد نے، سارے صحابہ دلیر نے، سارے صحابہ میدان کے اندر جا کے وہ اپنی اپنی طاقت کے جوہر دکھاتے رہے۔ اے وہ نے جنہ بدر کے اندر مکے دے کافروں کو شکست دیتی، اے وہ نے جنہ روم کو ختم کر دیتا، ایران کو ختم کر دیتا، لیکن پاک پیغمبر نے خالد بن ولید کو فرمایا کہ اے اللہ کی تلوار ہے۔ اللہ نے پاک پیغمبر جانتے ہیں کنوں کدے کولوں کیڑا کام ہے۔ حضرت بلال ایک مؤذن نے، اذان دے، لیکن دوسرا پہلو کی ہے کہ اسلام قبول کر لیں۔ انہاں دا مالک غلام نے، انہاں دا مالک حضرت بلال کے ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، گرم ریت تے لٹا کے اتنے پتھر رکھ دیتے ہیں۔
انہاں دے پیراں نوں رسی بن کے گلیاں دے اندر کراندا ہے اور کہندا کلمہ چھڑ دے. حضرت بلال جواب دیتے ہیں جان جا سکتی ہے لیکن ہن کلمہ چھڑیا نہیں جا سکتا. جیڑا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کلمے چھڑن واسطے نہیں پڑھتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو میاں بڑا ظلم کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر کے دور گئے کہنے لگے یہ غلام اپنا بیچنا. اس نے کہا تو انہوں کی کر میں بیچنا ہے کیا ہاں بیچنا تو کہا کہ نہیں رہا. انہوں نے کہا تو آج کو غلام ہے تسی غلام دے بدلے میں نے غلام دے ایک تے نمبر 2 مینوں اینے پیسے دے 2000 4000 5000 10000 جتنے پیسے انہوں مانگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سودا مینوں منظور. کہنے لگا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ابو بکر کو بڑا سمجھدار تھا تیرا غلام بڑا خوبصورت ہے انہیں بدلے ایک کالا غلام لے رہے تے پھر پیسے بھی دے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونا او دا رنگ سونا ہے اے دا دل سونا اے دے اندر ایمان ہے. حضرت ابو بکر نے اپنے پیسے نال بلال نو خرید کے ادا کیا. عامر بن فہیرہ یہ بھی غلام ہے اس نو اپنے پیسے نال خرید کے ادا کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جنہوں جنت دیاں 8 دروازے جو آواز آئے گی آجا اور وہ ابو بکر جنہوں جنت دے ہر دروازے کو پکاریا جائے. تسی سمجھدار آدمی ہو تسی جانتے ہو کہ ایک تمہید بنتی تسی موسم دیکھتے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی بادل ہو جاتے وہ بادل ہو جان تو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلن تو عام آدمی بھی اندازہ لاتا ہے کہ بارش کا امکان. اللہ بندہ کو سائنسدان دے نہیں مطلب ایک ماحول بن گیا ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایسا تعلق سی گہرا کہ لوگاں دے ذہن دے اندر یہ بات آ گئی کہ پاک پیغمبر اگر دنیا کو چلے گئے تو آپ دا جانشین ابو بکر ہوئے. حضور علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاؤ میں تو انہوں دیکھ دیا کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت نہیں. پھر آپ نے فرمایا رہن دو. اللہ رب کریم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ابو بکر موجود ہوئے ابو بکر کی موجودگی جو امت دا کوئی دوسرا امام بن ہے. جس طرح رب پسند نہیں کرتا اسی طرح مسلمان بھی پسند نہیں کریں گے کہ عمر ابو بکر کی موجودگی کے اندر خلیفہ کوئی اور بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت ہے. اس عورت نے اپنی کوئی ضرورت
والسلام نے فرمایا پھر آئے. وہ جو جان لگی پھر آئے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر دوبارہ آواں تے تو آنوں نہ پاواں تے پھر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو چلی جائے. وہ پھر آئی کہندی حضور جی تسی بھی نہ ہو تے ابو بکر بھی نہ ہوئے تو پھر فرمایا تو عمر کو چلی جائے. لوگ دور نبوت کے اندر ہی اندازے لاتے سن کہ حضور علیہ السلام تو بعد ساڈا خلیفہ کون ہوئے گا, جان نشین کون ہوئے گا. ایک عربی آیا, اس نے وہ کوئی اونٹ کا مسئلہ سی. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر آئے. یہ آخری ایام کی بات باہر نکلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھ کہ میں اگر دوبارہ آؤں تو تسی نہ آؤ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ابو بکر کو پیسے لے لیں. باہر نکلے لگا پھر پوچھ جی ابو بکر بھی نہ ہوئے تھے. لگے جب میں بھی نہ ہوا ابو بکر نہ ہوئے تو عمر کو پیسے لے لیں. وہ پھر آیا. آپ نے فرمایا میں نہ ہوا ابو بکر نہ ہوئے عمر نہ ہوئے عثمان کو پیسے لے لیں. وہ پھر آیا کہنے جو عثمان بھی نہ ہوئے تھے. حضور نے فرمایا کہ تو بھی مر جائے. جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے, مدینہ منورہ کے اندر مسجد کا معاملہ آیا. مسجد بنانے واسطے حضور علیہ السلام نے جگہ خریدی. انہوں نے کہا کہ اسی مول جگہ لینی ہے, مفت نہیں لینی. جدو جگہ کا سودا ہویا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر پیسے دے. مسجد بنن لگی. سب تو پہلا پتھر اے پاک پیغمبر نے رکھیا, او دے نال پھر دوسرا پتھر ابو بکر نے رکھیا, تیسرا پتھر اے عمر نے رکھیا, چوتھا پتھر حضرت عثمان نے رکھیا. او دے بعد پاک پیغمبر نے فرمایا سارے لے آؤ. پوری امت کو, پوری اولاد آدم کو سب تو اعلیٰ سب تو افضل پاک پیغمبر کی ذات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی ہے, آپ مکے تو نکلے, جنہ لوگوں کو اللہ نے توفیق دیتی ہے مکہ گئے نے, انہاں غار دیکھی ہے, غار ثور, جدے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن رہتا رہے. پہاڑی کے اٹھے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے دے کافر ضرور پیچھا کریں گے, ایک کھوج کاٹتے غار تک آ جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے موڈیاں تے تشریف رکھو تاکہ جڑے لوگ آن والے نے انہاں نوں پتہ چلے تے پیچھے تے 2 آ رہے سن اگے ہن ایک ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت ابو بکر صدیق اپنے کندھیاں تے اٹھا کے غار دے اندر لے گئے. اے بارے نبوت ہے, فتح مکہ دے موقع تے مکے دے اندر بیت اللہ دے اندر بت سن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی نال کہنے پر کل جال حق و زحق الباطل
بت نو لاندے سن، بت تھلے گر جاندے سن، کچھ بت اونچے سن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے کندھیاں تے بیٹھو تاکہ انہاں بتاں تک تہاڈا ہاتھ پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، یہ بھارے نبوت تو نہیں اٹھا سکتا۔ دلائل کی دنیا ہو رہے، جذبات کی دنیا ہو رہے، خیالات اور کیا ساتھ ایدے تے مذہب نہیں کھلوتے۔ مذہب واسطے دلائل چاہیے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سارے صحابہ وہ ایمان کو نکل کے کئی بار ہو گئے، مکے کو فتح کرنے واسطے پاک پیغمبر کے نام کون گیا ہے، اور کے اندر کون گیا ہے، بدر کے اندر کون گیا ہے، حنین کے اندر کون گیا ہے، پاک پیغمبر کے نام ستائی غزوات کے اندر وہ کئی جماعت ہے جنہی پیغمبر کے نام تباہ کر کے کھڑی ہوئی۔ کفر کی کمر توڑنے والی جماعت کون ہے، ایران کو فتح کرنے والے کون لوگ نے، روم کی ایک نال ایک بجانے والے کون لوگ ہیں۔ کفر پکار اٹھیا، اس نے کیا اگر ایک عمر ہور آ جائے روئے زمین جو کفر ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یاد رکھو بنی ثقیفہ کے اندر خلیفہ بننے واسطے نہیں گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال تو بعد مدینہ منورہ دے انصار ایک گھر کے اندر جمع ہوئے اور انہاں دا دین یہ سی کہ حضور مکے تو تشریف لے آئے، حضور مال لے کے نہیں آئے، حضور جائیداد لے کے نہیں آئے، حضور کوئی دولت لے کے نہیں آئے، حضور کے کلے ہی سن۔ اسی جڑے لوگ آ مدینے والے، اسی انہاں نوں ٹھہرایا ہے، انہاں نوں مکان دیتے، انہاں دی روٹی پانی کا انتظام کیتے، انہاں دی ضرورتاں پوریاں کیتیاں، اسی سہارا دیتا ہے انہاں نوں۔ انصار دا پانی ہے میں بدل کرنے والا۔ ہن حضور دنیا میں چلے گئے ہیں، ایک خلیفہ بننا ساڈا حق۔ ایک رائے ہے کہ خلیفہ ساڈے کو ہونا چاہیے، دوسری رائے ہے کہ چلو اگر مہاجرین جو خلیفہ بنے ہوئی تو پھر ساڈے جو بھی ایک بننا چاہیے، دو خلیفے ہو جانے چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلیا کہ لوگ ایس مقصد واسطے جمع ہوئے، یاد رکھو ایک وے پیغمبر کا جسم سب تو آلہ ہے، ایک وے پیغمبر کا مشن 23 سال پیغمبر علیہ السلام اگر جسم تو خون جیڑا جاری ہویا ہے کہ مشن کی خاطر ہوئے، اگر آپ نے ادھری رکھی گئی، آپ کی گردن کے اندر چادر کو باندھ دے کے ایسا ان اٹھیا گیا کہ آپ کی آنکھاں باہر آ گئی مشن کی خاطر۔ جدو یہ پتہ چلیا کہ جیڑے لوگ جمع ہوئے نے اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تے پاک پیغمبر دے 23 سالہ جیڑی محنت ہے وہ محنت ضائع ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو حضرت عمر لے کے بنی ثقیفہ نکلے، جو دو جا کے ماحول دیکھیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو، پاک پیغمبر کا ارشاد ہے
قریش جو ہوئے گا انصاری متعدد انصاری بول اٹھے کہ اسی یہ سنے ہیں جدوں کے بات طے ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑیا اور انہوں نے کہا میں ابو بکر کے ہاتھ سے خلافت کی بیعت کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد جتنے لوگ ہوتے موجود سن سارے نے بیعت کر حضرت ابو بکر اس جگہ سے خلیفہ بننے نہیں گئے حضرت ابو بکر نے اسے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیتا لوگ اپنی مرضی نال اکٹھے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کو لے کے گئے ابو بکر خلیفہ بننے نہیں گئے جدو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں چلے گئے ایک بندہ حضرت ابو بکر کی قبر سے کھڑا ہے چہرے پہ کپڑا ہے رون کی آواز آ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ تیرے تے رحم فرمائے جدو تیرا ساتھی دنیا تو گیا ہے وہ تیرے تے راضی سی جدو دیکھیا کہ وہ حضرت علی کی آواز سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا کہ تسی ابو بکر کی بیعت کیوں کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دا اس بات سے دین دے اندر سب کو اہم نماز ہے ایسا ڈاؤن جڑا سارا نظام خراب ہے اس واسطے کہ اسی مسجد نو تے سیاست نو الگ الگ کرتے ہیں اسی کہتے ہیں مسجد کا جڑا امام ہے ایسا کام ہے محلے کی روٹیاں کٹھیاں کرے یہ کام ہے چگیر پڑی ہوئے جناب علی مولوی گھر گھر پھرتا جائے کوئی روٹی دے دے کوئی مدی دے کوئی صاحب دی دے یہ نیانے جڑے نے جناب علی ننگے پھردے ہون بس ٹھیک ہے مولوی کا کام ہے مولوی کا کام یہ نہیں کہ مولوی کو ٹھاٹ ماٹ نہ رہے اقتدار ہونا لوگوں کا کام ہے جڑا بچیاں کو نچان اقتدار ہونا لوگوں کا کام ہے جڑے شرابی ہو زانی ہو فسادی ہو جنہوں دعائے قنوت نہیں آتی جنہوں سورہ اخلاص نہیں آتی جنہوں نماز نہیں آتی جنہوں ایمان کا کوئی علم ہی نہیں اولا لوگوں کا کام ہے اقتدار پہ قبضہ کرنا اقتدار اولا کا کام ہے دیندار لوگ مسجد تک رہے جب ایسے حالات ہوڑ کے پھر یہ ہو گئے پھر اللہ یہ ہوتے بادشاہ دے گا کہ جیڑا قوم میں ککڑیاں پال لو کٹے نہیں لو وزیری عالم گل کر رہے کٹے ڈالو مرغیاں پال لو پاکستان کے 12 موسم نے سکون قبر کے اندر آئے گا جا پڑنا قبر تو تیرے نہیں سکون جائے گا عقل تو خالی شعور تو خالی لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑو جدو پاک پیغمبر نے ساری نماز واسطے ابو بکر کو امام منتخب کیتا اسی دنیا واسطے بھی انہوں نے امام دنیا دین دے تابع ہے آج لوگ کہتے ہیں مولوی کی لوٹ پہ نہیں سیاست دی تو آنے نہیں پتا کہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران وہ مسجد کا امام سی جنہوں عمر کہتے ہیں عمر مسجد کا امام ہے عثمان 40 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے مسجد کا امام بھی ہے خطیب بھی ہے جدو مسجد طیب سی دنیا ادو خوشحالی سی اور جدو مسجد نو سیاست نو الگ الگ کر دیتا ہے پھر سوائے تباہی نے سارے کو کچھ نہیں ہے جیڑا بندہ اقتدار دے اندر آتا ہے وہ پچھلے کے کاغذ کھولتے کہتے بڑے بے ایمان سن لیکن تھوڑا جا پیچھے جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے بیوی نے کھانا رکھیا کھانے نہ تھوڑا جا حلوہ رکھیا حضرت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے حلوہ کتوں آئے؟ بیوی نے کہا بچے کچھ دینا تو تقاضا کر رہے سن مٹھے دا، بیت المال تو جیڑا ساڈا روزانہ ساڈے واسطے آٹا آندا ہے وہ تو تھوڑا تھوڑا میں بچا کے رکھیا ہے، اور آج 8-10 دن تو بعد انہوں اسی فروخت کر کے اے حلوے کا انتظام کیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حلوہ اٹھایا اور غلام نے آواز دی، فرمایا جائے تو بیت المال لے جا کسی مہمان کو کھلا دے، اور بیت المال دے جڑا خزان جی اس کو کہہ دے کہ ساڈے گھر اینا آٹا گھٹ بھیجیا کر ساڈا گزارا ہو سکے۔ یہ لوگ نے جنہاں گھر کی ساری پونجی اسلام تے لا دی، اسلام کو لیا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پہ جیڑا بھی بندہ ایمان لے آیا ہے اس نے تحقیق کی تھی، میں نے پوچھا کہ تہاڈی نبوت کی دلیل کی ہے؟ ابو بکر ہے جس نے صرف اتنا ہی پوچھا ہے کہ تسی نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ رسول ابو بکر کا معنی ہے کہ عربی کے اندر ابو بکر انہوں بھی کہتے ہیں جیڑا اونٹاں دی اقسام نو جاندا ہے، جدے کول اونٹ ہو زیادہ اونٹاں والا ہوئے، انہاں دیاں بیماریاں نو جانے، انہاں دیاں نسلاں حسب نسل نو جانے، اس کام دی بھی ابو بکر ماہر سے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہ جدے اندر عقلیت پائی جائے، حضرت ابو بکر ایمان قبول کرن دے اندر سب تو پہلے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی تصدیق کرن دے اندر سب تو پہلے نے، معراج دے واقعہ دا سب تو پہلے اقرار کرنے والے تصدیق کرنے والے ابو بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اگر تسی کوئی جنتی بندہ دیکھنا چاہتے ہو، ایسا بندہ دیکھنا چاہتے ہو جدے تے اللہ نے دوزخ دی آگ کو حرام کر دیتا ہے کہ وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر ہوگے جنہوں عتیق کہتے ہیں، عتیقوں میں النار مانا کیے کہ ابو بکر جہنم تو آزاد کیتا ہے۔ ابو بکر صدیق ہے، صدیق وہ تو کہتے ہیں جنہاں ہمیشہ سچ بولے، کدے کدے سچ بولنے والے کو صدیق نہیں کہتے، جس نے زندگی کے اندر صرف سچ ہی بولے ہیں۔ اور لوگ ابو بکر کے مقام تو ادو بھی واپس آئے کہ عامر بن ربیعہ نے انہوں نے بار ابو بکر نال تلف کلامی ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سخت جملہ کہہ دیتا اور بعد میں لکھا کہ تم ہی کہہ رہا ہے، مجھے میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہہ رہا ہے بدلہ ہو جائے گا، نہیں تو میں حضور کے جا کے شکایت کروں، میں کہا میں نہیں کہہ رہا۔ حضرت ابو بکر چلے گئے، کچھ لوگ سنتے سنتے آئے انہیں کو کہنے لگے یار عجیب گل ہے، زیادتی بھی وہ نہیں کیتی ہے تو الٹی شکایت بھی وہی لائے۔ حضرت عامر بن فہیر ربیعہ نے کہا دس جاؤ، تو آپ نہیں پتا ہے بندہ کون ہے، اے ناراض ہویا اللہ دا رسول ناراض ہو جائے گا، اے اللہ دا رسول ناراض ہویا رب ناراض ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، حضور نے ساری گل دسی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تینوں ایسا نہیں سی کہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمادی الثانی کی 22 تاریخ، آج 22 تاریخ ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی تاریخ وفات ہے۔ اسی لوگ ساڈے کول بابے ہی اینے نے کہ اسی صحابہ تک جاندے جاندے ویسے ہی مک جانے ہیں، اسی اینے بابیاں
اپنا مذہب ہے وہ خدا دا خوف گاؤ کرے صحابہ دا بھی نہ لیا کر سارے ایمان دے ستارے نے نمائندے نے مقتدا نے رہنما نے اسلام انہاں دی وجہ نال آیا ہے قرآن انہاں دی وجہ نال آیا ہے دین انہاں دی وجہ نال آیا ہے اور مسجد آزان ہوندی ہے انہاں دی وجہ نال آزان ہوندی ہے اگر قرآن ساڈے کول تے انہاں دی وجہ نال قرآن ساڈے کول انہاں لوکاں کو محال نہیں بنایا انہاں لوکاں کوئی کاروبار نہیں کیتا انہاں لوکاں اسلام خلاف خلیفہ بن کے دوسرے ملکہ دے اندر مال نہیں جمع کیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر اور رستے دے ایسی نہر چھڑ گیا ہے آن والے نے مصیبت پا گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے آپ نے فوت ہونے تو پہلے فرمایا کہ جاؤ عائشہ صدیقہ سے پوچھو کہ کیا میں ایس حجرے دے اندر دفن ہونے کی اجازت مل سکتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اجازت آپ نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مربوطاً کہہ دیتے جدوں میں فوت ہو جاؤں میری میت کو اٹھا کے روضہ رسول کے سامنے رکھ دے اگر تے اندروں آواز آئے اجازت ملے تو لے لو اتنے دفن کر دو ورنہ قبرستان کے اندر دفن کر دیں اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس جگہ دے تے قبر دتی جیڑی جگہ ساری کائنات کو روضہ رسول تو افضل کوئی جگہ نہیں اسی کہتے ہیں امام ساڈا مالک ہے اسی کہتے ہیں امام مولوی پیر رہنما مختار نے یارو ہر بندے دا اختیار مانتے ہو مولوی دا اختیار مانتے ہو امام دا اختیار مانتے ہو کیا پاک پیغمبر دا پھر اختیار کوئی نہیں کہ پاک پیغمبر کو تک نہ لوگ جا کے اس کتے تو قبر بنا لیتے اگر پاک پیغمبر کسی نے پسند نہ کرے تو کی خیال ہوتے کسی کی قبر بن جائے گی اگر امام دا اختیار ہے تو پھر نبی دا اختیار بھی مان کہ جدے تے نبی ناراض ہوئے اور نبی دے قریب وہ دی قبر نہیں بن سکتی ساڈا عقیدہ تے وے نبی دے روضے دے اندر تے دور دی بات ہے او دی تے مدینے دے اندر قبر نہیں بن سکتی آج دے دن ویسے لوگی 5 تاریخ کو کشمیر بھی منا رہے ہیں عجیب طرح کی ساری صورتحال ہے عام بندہ جڑا وہ بھی احتجاج کرتا ہے کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے مولوی بھی کہتے ہیں آزاد ہونا چاہیے مقتدی بھی کہتے ہیں آزاد ہونا چاہیے دکاندار بھی کہتے ہیں آزاد ہونا چاہیے ساڈا وزیر اعظم بھی کہتا ہے آزاد ہونا چاہیے ان آزاد کون کرائے گا احتجاج کرنا وہ کام ہے جڑا بے اختیار ہے جڑا بے بس ہے بے قصد ہے جنہیں اندر کوئی اختیار ہی نہیں جڑا کر کچھ نہیں سکتا وہ زبان کو احتجاج کرے گا جنہیں کوئی اقتدار ہے جڑا مالک ہے تو اپوزیشن میں اندر کرنا کا مالک نہیں ذرا انڈیا میں بھی اکھا کر انہوں نے بھی دس کے انہوں کر کے اٹھا ذرا کسی دشمن کی اکھا تک کھا پا کے گل کرنا دی نہیں جائے سکتا سریقہ پھیک ایک سال کو ضائع عرصہ ہو گیا وہ تھے کرفیو لگے مسلمان حکومت اللہ نے انہوں کو ہر دولت دیتی مسلمانہ دے ملک سونا اگل دے مسلمانہ دے ملک پٹرول اینا کل سونا اینا کل چاندی اینا کل دھاتا اینا کل لیکن پوری دنیا تے ذلیل ہو رہے ہیں اس واسطے انہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر
انہاں رب نو ناراض اقتدار والے دا وزیر مشیرہ دا کم احتجاج کرنا نہیں، وہ کو لائن دے ہو اس قوم نو، اس قوم نو کو وعدے لائے امر رکھو انہاں دے سامنے، اور آزادی دی کوئی سبیل رکھو، اور کشمیر کدے بھی ترلے منتا نہ نہیں لبے گا، یہ جدو لبنے جہاد نہ لبنے۔ اللہ رب کریم صاحب عمل دی